اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نتیجہ ہے وہ پہلے سالوں سے بہتر آئے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ایفرٹ ہے ان کا جو معیار ہے جو لیول ہے وہ الگ ہونا چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے وہ دوست جو آپ کو وقت ضائع کرتے ہیں آپ ان سے بچیں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نئے سال جو 2021 آیا ہے تو آپ نے ایک ریزولوشن بنایا ہوگا اور آپ نے بڑے جو ہے وہ گول سیٹ کیے ہوں گے تاکہ جو ہے وہ ہم اچیو کریں 31 دسمبر سے پہلے. تو ظاہر ہے گول دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ گول ہوتے ہیں اور ایک شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. تو ایک سال اور اس سے کم کے جو عرصہ ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں ہر انسان کی جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ مطلب پرائرٹیز ہو سکتی ہیں. کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے, کوئی صحت کو بہتر کرنا چاہتا ہے, کوئی زیادہ دولت کمانا چاہتا ہے, کوئی اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے لیے پلاننگ کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کی جو ہے تو الٹیمیٹلی اگر ان کا مرکزی خیال نکالیں تو وہ پیسہ ہی کمانا ہوتا ہے. یا ریلیشن اگر بناتے ہیں تو اس سے بھی ظاہر ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اس سے کے ساتھ پھر ظاہر لائف بہتر ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے وہ بہتر گزرے تو اس کے لیے آپ رزلٹ کو فوکس کرنے کی بجائے آپ جو ایفرٹ ہیں ان کو اگر فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ رزلٹ ڈفرینٹ آئے گا. اب وہ کس طرح آ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ان پٹ اسی طرح کی دیں گے جو آپ نے پچھلے چند سالوں میں دی ہے تو آپ پھر نتیجہ بھی وہی اخذ کریں جو پچھلے سالوں میں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نتیجہ ہے وہ پہلے سالوں سے بہتر آئے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ایفرٹ ہے ان کا جو معیار ہے جو لیول ہے وہ الگ ہونا چاہیے. تو آپ کی ان پٹ جب ڈفرینٹلی ہوگی تو آپ کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹلی ہوگا. میں نے چند چیزیں آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں کہ آپ اگر اپنے جو پلاننگ ہے یا آپ نے جو گول سیٹنگ کی ہے اس کے لیے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو گول ہے وہ اچیو کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی. تو جو سب سے پہلے جس بات کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ وہ تمام دوست جو آپ کو وقت ضائع کرتے ہیں آپ ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے خفا ہو جائیں یا آپ ان کی جو ہے انسلٹ کریں یا آپ جو بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ کا جو ویژن اور جو گول ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے نہیں ہیں تو آپ جو ہے کہ ان سے دور رہ جائیں. جب آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو آپ کو زیادہ موقع ملے گا اپنا جو ہے کام ہے وہ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ اسی طرح جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے رہیں گے, اب سال میں 365 دن ہی ہوتے ہیں, کبھی بھی 380 دن نہیں ہوں گے, تو آپ کے پاس وقت اتنی ہے. لیکن یہ کہ آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ اگر جو ہے اس طرف ڈائریکشن میں نہیں آئے گی تو ظاہر ہے وہ لوگ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع کرتے رہیں گے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو اسی طرح فلفل کر سکیں گے. اب سیکنڈ بات جو ایک اور ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی کام جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. مطلب اس میں آپ کا موبائل فون بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کا اسٹاف کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں اوپر سے آگے آپ سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے آپ کی لائف کے اندر بہت سارے رول بھی ہیں, چاہے آپ کا جو رول ہے وہ ایز اے فادر کا ہے یا بیٹے کا ہے یا بھائی کا ہے یا ایز اے ڈاکٹر آپ کا ایک رول ہے یا آپ کے جو بھی زندگی میں ایک کردار ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے رول سے آگاہ ہوں اور آپ اس کی جو لوازمات ہیں ان کو فلفل کریں. لیکن اس کے بعد آپ کی جو باقی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر آپ نے جو گول اپنے لیے سیٹ کیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اچیو کریں اور یکسو ہو جائیں اپنے کام کے لیے. دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ ایک وقت میں اگر گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ آپ جو ہے میسیج بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک وقت میں ایک کام پہ فوکس کر سکتے ہیں. آپ ملٹیپل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ سن بھی رہے ہیں اور آپ کچھ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ فوکس ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گول اچیو کریں تو پھر سارے جو فالتو کام ہیں ان کو چھوڑ دیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, تو آپ یکسو ہو جائیں اور ایک پروجیکٹ پہ کام کریں تو آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, نمبر تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں دو چیزیں کامن ہوتی ہیں. ایک یہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور یہی بات دیکھا گیا ہے کہ یا تو مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان میں اندر عزم ہوتا ہے, وہ ان کو کوئی بندہ اپنے عزم سے ہلا نہیں سکتا, یعنی وہ جو مصمم ارادہ کرتے ہیں اس کے پکے ہوتے ہیں. سیکنڈ ان کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے. آپ نے دنیا میں کبھی کسی بڑے آدمی کو کے اندر اکڑ نہیں دیکھی ہوگی. آپ جب بھی کسی بندے کو اکڑتا ہوا دیکھ لیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا لیول جو ہے وہ کہاں پہ ہے. ہمیشہ جو گراس روٹ لیول ہے, یہ چھوٹے لیول پہ جو لوگ ہوں گے اکڑ ان کی اندر ہی پائی جائے گی. لیکن چاہے ان کے پاس کوئی عہدہ بھی آ جائے تو وہ آپ کو اکڑ ہانی اور دکھائیں گے. بلکہ کوئی کلرک یا کوئی بھی ایسے ہی موقع پہ آ گیا تو وہ پھر آپ کو تنگ بھی کرے گا, وہ آپ کو ڈسٹرب بھی کرے گا. لیکن کوئی بہت ہائی پروفائل لیول پہ بندہ ہے تو آپ اس کے اندر آپ ہمیشہ عاجزی دیکھیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ پوری طرح سے کر سکیں اور اپنا جو گول ہے اس کو اچیو کر سکیں تو آپ اپنے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا کریں. اچھا, نمبر 4 پہ جو بات آتی ہے کہ آپ نے پچھلے سال جو بھی غلطیاں کی ہیں آپ ان سے سبق سیکھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں.
فار ایگزامپل اگر کچھ لوگ ہیں ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے گالیاں نکالنا، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام مخصوص الفاظ بولنا، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے بار بار پہ غصہ کرنا، کچھ لوگوں کا لہجہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے تو آپ اس کو اوور کم کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے. جب لوگ قریب آئیں گے تو پھر آپ آگے ترقی کریں گے. دیکھیں آپ کے سٹاف کون ہیں، لوگ. آپ کی فیملی کے اندر کتنے لوگ کون ہیں، وہ لوگ ہیں. آپ کے آفیسرز کون ہیں، لوگ ہیں. آپ کے کسٹمر کون ہیں، لوگ ہیں. تو آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا اگر آپ کو نہیں آئے گا تو پھر تو آپ اپنے مقاصد میں جو ہے وہ ناکام ہی رہیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مقاصد ہیں آپ ان کو فلفل کر سکیں تو آپ کو یہ آرٹ آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل. اچھا، اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ پرفیکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کریں. کیوں کہ آپ کے اندر جو ہے نا ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گی. اب دیکھیں نا ایک لوہا جو ہے وہ ہو سکتا ہے 100 روپے کلو، لیکن اسی سے جب کوئی اسٹیل کی جو ہیں وہ نٹ بولٹ بنتے ہیں اس کی ویلیو تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اس سے گھڑیاں بنتی ہیں اس کی ویلیو تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ اپنے جو سکلز ہیں ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. آپ کو جو فالتو ٹائم ملتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سرفنگ کریں مطلب ہے کہ نیٹ پہ، تو اس سے بجائے ہے کہ آپ کوئی کورس جوائن کریں، آپ اس کورس کو سیکھیں، اپنے کام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو سیکھیں. تو آپ اپنے جب بہتر اپنے کام کے اندر بہتری لے کے آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے گول کو جو ہے وہ جلدی اچیو کر سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہر جگہ رہتی ہے. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہوں اور بس میں تو ماسٹر ہوں اپنے کام کا، تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے فن پہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی شخصیت سے زیادہ جو ہے وہ پیسے نہیں کما سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر اگر کوئی ایشو ہے یا اس کی جو شخصیت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مار کھا جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے. اب وہ بہتر ظاہر انسان جو ہے وہ پہلے دن تو بہتر نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے اپنی خامیاں جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اس کو اوور کم کریں، ان کو دور کریں، تو پھر آپ جو ہیں بہت آگے جائیں گے. میرے بارے میں کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے یار یہ لوگوں کو سکھاتا نہیں ہے یا اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ٹائم نہیں دے سکتا. تو میں لوگوں کی ساری باتیں سنی ہیں تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں بھی کہ وہ ٹھیک کہتے ہوں. تو ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ بنا لیے، لوگوں سے اچھے ریلیشن ہو گئے. تو ان کی جو بات تھی وہ فیڈ بیک تھی، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو مائنڈ کریں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم اکڑ جائیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. یہ غلط اپروچ ہے. کہتے ہیں نا کہ مخلوق خدا جو کہتی ہے وہ نکارہ خدا ہے. تو وہ آپ کے لیے جو بھی رائے رکھتی ہے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ دیکھ لیں گے یار وہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کو لگتا ہے، چونکہ ان کی پرسیپشن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہو. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے مغرور ہیں، حالانکہ وہ بڑے عاجز ہوں، لیکن ان کو لگتا ہو کہ یہ مغرور ہیں. تو آپ ان کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. لوگ آپ کو اللہ نے کوئی علم دیا ہے تو آپ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. تو جب آپ بے لوث دوسروں کی خدمت کریں گے، جب آپ ان کو سکھائیں گے، تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ بلغ عنہ ولو آیا، کہ میری جانب سے آپ پہنچا دیں، آپ کے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو وہ تو دین کی بات ہے. لیکن اگر دنیاوی طور پہ بھی ظاہر ہے جو سائنسی علوم ہے وہ بھی قرآن حکیم سے آئے ہیں، یا جو میڈیکل کا علم ہے وہ بھی قرآن حکیم سے آیا ہے. تو آپ اگر اپنے کام پہ، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا فن ہے، جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے جو لوگ مستفید ہوں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چل پڑتا ہے اور اس میں ان لوگوں کی بھی جو اجر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. تو ایک بہتری کا جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے. اب دیکھیں جس نے کیمرہ بنایا ہے، مجھے نہیں پتا کون تھا، لیکن میری آواز اس کے تھرو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. تو یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ اس دنیا کے لیے اس نے کتنا اچھا کام کیا. اسی طرح آپ اگر ایک اچھا گھڑا بنا سکتے ہیں تو آپ دوسروں کو ایک گھڑا بنانا ہی سکھا دیں. آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے یہ مستفید ہوں، لوگ آپ سے مستفید ہوں گے تو آپ کا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے آئے گا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں، میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کرتے ہیں. ظاہر ہے آج جنوری ہے، سٹارٹ ہو گئے، تو آپ اگر یہ چیزیں دوسروں تک پہنچائیں گے اور آپ کے جو گول ہے وہ بھی اچیو ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب آپ دوسروں کے گول اچیو کرنے میں ان کی مدد کریں گے. تھینک یو ویری مچ.